انتظار اس کیفیت کا نام ہے جس میں تحرک ہو۔ ایک دفعہ انتظار ہوتا ہے کہ چیز ہمیں مل جائے، جیسے یعنی اس میں چیز کے ظاہر ہونے میں ہمارا کوئی دخل عمل نہیں ہے، انتظار ہے کیونکہ ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ چاند نکلتا ہے، ماہ مبارک کے روزے سب کو ہی بڑے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں اور دل نہیں چاہتا کہ ختم ہو، لیکن جب آخری ایام آتے ہیں تو پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ چاند نظر آئے اور ہمارے لیے بھی کھل جائیں چیزیں۔ اب ہر کوئی ایک چاند کا انتظار کر رہا ہے، لیکن چاند نکلنے کے اسباب میں ہمارا انتظار دخیل ہے؟ کوئی ہمارے انتظار کرنے سے چاند نکلے گا؟ یا چاند نکلے گا وہ جو زمین اور آسمان کی گردش ہے، یعنی زمین اور چاند کی گردش ہے اس کی پر چاند نکلے گا؟ بس انتظار ہے کیونکہ ہمیں اس سے کچھ لینا ہے، کچھ فائدہ ہے، مطلب اس دن کی برکات ہیں یا مسلمانوں کا اجتماع ہے اور دیگر اعمال ہیں، یا اسی طرح دنیاوی چند چیزیں، میل ملاپ، انسان کا آنا جانا۔ اب یہاں پہ چاند جو ظاہر ہوگا اس میں ہمارا انتظار بھی ادھر ختم ہوگا۔ ہم انتظار میں ہیں، معاشرہ انتظار میں ہے، لیکن اس چاند کے نکلنے کے اسباب میں ہمارا انتظار کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس طرح نہیں ہے انتظار، ایک مرتبہ انتظار اس شے جس نے ظاہر ہونا اس کے وجود میں سبب بھی بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے کسی جگہ پہ، ایک شہر سے دوسرے شہر یا کسی ملک میں، اور آپ کو جانے کا انتظار ہے، تو آپ کا یہ انتظار آپ کو متحرک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سفر پہ جانا آپ کے انتظار کے بغیر وجود میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، یعنی اختیاری صورت میں نہیں آئے گا۔ آپ اس وقت سفر میں جا پائیں گے جب انتظار آپ کے وجود میں اس مقدار تک تحرک کو ایجاد کرے کہ آپ سفر میں جانے کے وسائل اور اسباب کو پیدا کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ انتظار اسباب میں سے ایک سبب بن رہا ہے ایک عمل کے ظہور کا۔ لہذا اسی طریقے سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے ممکن ہے کہ متعدد اسباب ہوں، لیکن اہم ترین اور اساسی ترین سبب حالت انتظار ہے۔ اگر یہ تحرک کے انتظار وجود میں نہیں آئے گا، یہاں پہ ظہور بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ جتنا تاخیر انتظار میں ہوتی چلی جائے گی اتنا تاخیر ظہور میں ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ سبب کا تعلق ہے۔ اگر سبب دیر سے وجود میں آئے گا، ظہور دیر سے ہوگا۔ لہذا حالت انتظار کو معاشرے میں طاری کرنے کی ضرورت ہے، ایک دو بندوں میں فقط نہیں، البتہ معاشروں میں تحرک ایک دو بندوں سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ آغاز اصحاب کہف جتنی مقدار کے افراد سے ہوتا ہے، آغاز آل ابی طالب کہ جناب ابو طالب، جناب ختیجہ، امام علی علیہ السلام اور چند ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور پورے معاشرے میں ایک تحرک برپا کیا۔ لہذا ابتدائی طور پہ آغاز چند افراد سے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاشرے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس حالت انتظار آپ نے دو حصوں میں تقسیم ملاحظہ کی اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ تحرک، کبھی گھبرائے نہ کہ یار میں ایک اکیلا بندہ ہوں، ایک میں کام کر کے نیک کام کر کے کیا کروں گا، کچھ بھی نہیں اس سے فائدہ ہوگا، نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مثل سفیر سمجھے، سفیر، جس طرح مسلم بن عقیل تنہا تھے ایک معاشرے میں، تنہا، لیکن اپنے وقت کا پیغام، اپنے وقت کے امام کا پیغام پہنچایا اس معاشرے کو، اپنے وجود کو بھی پہنچایا اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ بے عینی اسی طریقے سے ہر بندہ اس روئے زمین کے اوپر اپنے امام کا سفیر ہے۔